اب تو کسی اور ملک سے توقع نہیں کی جا سکتی. ہر ملک نے اپنا اپنا دفاع خود کرنا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اگر کبھی مستقبل میں کوئی ملٹی نیشنل ایسی کوئی سوچ بنتی ہے جس میں پاکستان حصہ لے سکے، وہ ایک ضرور ممکن ہے، لیکن اس وقت تو پاکستان کو اپنی سرزمین میں رہتے ہوئے ہی اپنا دفاع کرنا. بالکل صحیح. اور یہی خطرہ اور ٹرمپ کی جو طبیعت ہے کہ جناب وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے اور کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھانپ لیا، انہوں نے بھی ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا. یہاں تک کہ خواجہ آصف ہائبرڈ نظام کے دعوے کرتے رہے اور دورہ امریکہ کو ایک کامیابی ثابت کرتے رہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب دورہ روس کر کے آئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پر ہم انہیں مورد الزام ٹھہراتے رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس ڈنر کی کامیابی کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ ایک لائن کراس کر کے آگے چلے گئے اور ہمیں نہیں اندازہ ہوا کہ وی شوڈ ناٹ ٹرسٹ دیم؟ نہیں، دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فیلڈ مارچ کے ساتھ لنچ تھا وہ تو انتہائی غیر معمولی تھا. صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کی ساری کتابیں پھاڑ کر پھینک دی اور وہ براہ راست امریکی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایکٹ کر رہے. تو لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی وہ ریلائبل نہیں ہے. وہ میں پھر کہوں گا امریکی مفادات جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات بیک وقت ان دو چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور اس میں وہ بڑے واضح ہیں. تو لہذا ہمیں اسی چیز کو سامنے رکھ کر آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی سفارتکاری کرنی ہے. اور یہ سفارتکاری جو ہے، یہ بات واضح ہوئی ہے اس لنچ سے کہ وہ جو ایک روایتی سوچ تھی کہ یہ پاکستانی فورن آفس امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرے گا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائٹ ہاؤس میں جائے گا. پاکستان کی جو ریاست ہے جس نے اگر آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ جو سفارتکاری کرنی ہے وہ تو براہ راست وائٹ ہاؤس سے ہوگی اور وہاں تک پہنچنے کا ہمیں ایک چینل جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اور سر اگر اب ایران رد عمل کے طور پہ کچھ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، امریکی بیسز کو نشانہ بناتا ہے جو کہ عرب ممالک میں موجود ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے بہتر ہیں، ابھی امریکہ کے ساتھ بھی فی الحال بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران بہت بہتر ہوئے ہیں اور ٹرمپ معترف بھی ہیں پاکستانیوں کے. سو ہم اپنی سچویشن کو بیلنس کیسے کریں گے؟ مشکل نہیں ہوگا؟ جی، ایران ایک مشکل ہمسایہ ہے. میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری، جنوری 2024 میں ایران نے پاکستانی سرزمین پر میزائل پھینکے تھے جس کا جواب بھی پاکستان نے دیا تھا. اور پھر یہ کم از کم دونوں طرف یہ دانش تھی کہ ہم نے پھر معاملات کو روک لیا اور ان کے وزیر خارجہ تشریف لائے. تو لہذا ہمیں ایران سے پہلے اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ہے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگیوں کا دفاع کرنا ہے. یہ پہلی ڈیوٹی ہے. تو لہذا وہ اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کو اپنی سرزمین کی طرف ہی دیکھنا ہے، کیونکہ جو رولز بیسڈ آرڈر کریش ہوا ہے، ٹوٹ گیا ہے. تو اب تو کسی اور ملک سے توقع نہیں کی جا سکتی. ہر ملک نے اپنا اپنا دفاع خود کرنا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اگر کبھی مستقبل میں کوئی ملٹی نیشنل ایسی کوئی سوچ بنتی ہے جس میں پاکستان حصہ لے سکے، وہ ایک ضرور ممکن ہے، لیکن اس وقت تو پاکستان کو اپنی سرزمین میں رہتے ہوئے ہی اپنا دفاع کرنا. اور پھر جب خواجہ آصف ببانگ دہل اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کی ہر صورت اور ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے، سو پھر آپ کو لگتا ہے پوری نون لیگ اور حکومت نے بھی ایک طریقے کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی سرحدوں کو اور اپنے اندر رہ کے سب سے پہلے اپنا تحفظ کرنا ہے؟ جی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اسینچلی دیکھیے، ملیٹریلی تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی ایکشن کرے. تو لہٰذا ہمیں سفارتی حد تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایران کی پوری مدد کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کا یہ سوچ بھی ہے کہ ملیٹریلی ہم موو کریں گے تو ملیٹریلی میں نے کہا صرف ایک آپشن ہے کہ مستقبل میں کبھی ملٹی نیشنل ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے جس میں پاکستان حصہ لے سکے. لیکن جس انتشاری دنیا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ آ چکا ہے انتشار، کل امریکہ نے اس میں فائنل ایک بلو کر دی ہے. تو پھر ہمیں جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ
یہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہے، امریکہ واحد سپر پاور ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گا. یہ ملٹی پولیرٹی کی طرف آلریڈی دنیا بڑھ رہی ہے، اور اسی طرف جو ہے پھر اس میں پاکستان نے آلریڈی اپنے فیصلے کیے ہیں اور مزید فیصلے کرنے ہوں گے. سر آپ سفارتی وفد کا بھی حصہ رہے، اور پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس مشن کی کامیابی کے حوالے سے تھوڑا ضرور آگاہ کیجیے گا، اور سنتاس معاہدے کے حوالے سے کیا بنا، کیونکہ آج ہی بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ کہا ہے کہ یہ معاہدہ ہم کسی صورت بحال نہیں کریں گے، اور ایک واضح طور پر دھمکی بھی ہے. جی دیکھیے، ہم بھارتی وزیر اعظم اور ان کی وزراء کی بڑکیں تو ہم روزانہ سنتے ہیں. بڑکیں تو یہ بھی تھی کہ پاکستان رافیل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کھڑا ہوا. اور پاکستان انہوں نے بہت، ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے جس سے وہ پاکستان کو چت کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس وہ دفاع اور وہ مہارت موجود ہے. تیسری چیز جرت ہے. تو دفاع، مہارت، جرت تینوں موجود ہیں اپنے سرزمین کے دفاع کے لیے. تو لہٰذا وہ بھارت کہتا رہے گا. لیکن جو ہمارے مشن کے حوالے سے یہ میں ضرور آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دنیا ہندوستان کی سفارتی رعونت سے نالاں ہے. یہ بات ہمیں یونائٹڈ نیشن میں بھی سننے کو ملی، یہ بات ہمیں یورپ میں بھی سننے کو ملی، یہ بات دبے لفظوں میں واشنگٹن میں بھی ہمیں سننے کو ملی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہاں بھی ان کی جو ڈپلومیٹک ویٹ ہے اس میں ایک واضح کمی آئی ہے مارکا حق کے بعد، کہ جو لوگ پہلے کھل کر بات نہیں کرتے تھے اب کر رہے ہیں کھل کر. ہم سے بات کی ہے، اگر چاہے انہوں نے خفیہ کی ہے، دبے لفظوں میں کی ہے، لیکن کی ہے. بالکل. دوسرا ایشو یہ ہے کہ مغربی دنیا، خاص طور پہ امریکہ جو ہے، اس میں بھارت کے ساتھ میں مخالفت تو نہیں کروں گا، لیکن ایک فرسٹریشن ضرور ہے کہ ان کا جو ایک قیاس تھا کہ ہندوستان کی مدد کرنے سے، جو 25 سال سے وہ کر رہے ہیں، ہندوستان چین کے مقابلے میں عسکری طور پر کھڑا ہوگا اور ریزسٹ کرے گا، ہندوستان وہ نہیں کر پایا. انہوں نے جب بھی ان کی چین کے ساتھ مخاصمت ہوئی ہے انہوں نے مفاہمت کر لی ہے چین سے. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے اپنے بارڈر کے اوپر مفاہمت کی. تو لہٰذا وہاں بھی ایک، جس طرح میں نے کہا پہلے، ایک رعونت سے نالاں ہے، اور دوسرا ایک فرسٹریشن ہے. تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی مزید سفارتی ایکشن سے ہندوستان پر وہ دباؤ پیدا کریں. اور جو یورپ میں ہمیں اس پہ بہت پذیرائی ملی، کیونکہ دیکھیے صرف پاکستان اور ہندوستان کا معاہدہ نہیں ہے پانی کے اوپر، بے شمار ملکوں کے معاہدے ہیں. اور اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے جو کہ 65 سال سے قائم ہے، تو پھر پوری دنیا میں ایک مزید انتشار پھیلے گا پانی کے حوالے سے بھی. دنیا کے بہت سارے ممالک، یورپ میں خاص طور پہ، اس انتشار سے بچنا چاہتے ہیں. تو آج تو شاید ان کے وزراء جو ہیں وہ بڑکے مار رہے ہیں، لیکن غالباً چند مہینے بعد جس طرح مارکا حق نے ان کی بڑکے ختم کی تھی، اس معاملے میں بھی انشاءاللہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا